جب 1 سال پہلے ہم نے یہ سب کیا تھا تو ہمیں باقی صوبوں سے مدد ملی تھی، باقی صوبوں نے فالو کیا تھا، وفاق نے بھی کیا تھا، اس وجہ سے ہم کامیاب ہوئے تھے۔ ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال اور کچھ خراب ہونے کی طرف ہوتی ہے تو ہم دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان سخت سٹیپس کو کہ پبلک پیسنجر ٹرانسپورٹ اس کو روکیں، بسز ہو گئیں، ٹرینز ہو گئیں، ایون جہاز۔ بڑی افسوس کی بات تھی کہ یہ جو دوسری یا تیسری ویو آئی ہے ہمارے ہاں، یہ کہتے ہیں، ہمیں بھی انہوں نے پریزنٹیشن سے بتایا ہے کہ انگلینڈ سے لوگ آئے اور انہوں نے یہ وبا پھیلائی ہے، اور اب انگلینڈ نے پاکستانیوں کو بند کر دیا ادھر آنا۔ انگلینڈ سے لوگ آئے اور آپ کو پتہ تھا وبا پھیلنی ہے تو آپ ایئرپورٹس پہ وہ چیکس رکھتے۔ میں نے اس کے بعد بھی میٹنگ میں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت نہیں رکھی، اس وقت بھی آپ امیگریشن سے وہ ساری ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں۔ 20,000 لوگ ہوں گے، 25 ہوں گے، 50,000 لوگ ہوں گے، ان کو آپ ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے اور اس تاکہ آپ ریسٹرکٹ کریں، لیکن وہ ساری چیز انہوں نے میرے خیال ہے نہیں کی۔ ہم نے یہاں پہ یہ چیک رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی یہ ہدایت ہے کہ جو لوگ پیسنجرز آتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہائی رسک کنٹری سے جو آتے ہیں، لیکن اب تو ہائی رسک رہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ساری کھل رہی ہیں ایک ایک کر کے، انہوں نے ویکسینیشن کر دی ہے۔ انگلینڈ نے میرے خیال ہے 50% سے اوپر ویکسینیٹ کر دیا ہے، اور ہم 0.5% پہ ہیں آج ویکسینیشن میں۔ یہ ایک اور ہماری بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم ویکسینیٹ اپنے لوگوں کو نہیں کر سک رہے ہیں، اور اس کا تدارک کرنے کا میری ذمہ داری۔ تو یہ میسج میں دینا چاہوں گا کہ یہ سب کو مل جائے۔ بیفور آئی گیٹ ٹو دا سینسز، جو کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں جلدی سے ایک ایشو اسپتالوں کا، جناح اسپتال، NICH اور NICVD کا بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی جس کے تحت ان اسپتالوں کو کہا گیا تھا کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس میں کچھ شرائط تھیں کہ یہ شرائط پوری کرنے کے بعد حوالے کی جائیں گی۔ پھر ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے میری جب پہلی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی تھی، جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے، اس وقت تک فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ کا، میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت سے، اور ابھی جو 7 تاریخ کو CCI ہوئی تھی، 7 اپریل کو، جب بھی میری ملاقات ہوئی اور میں نے یہ ایشو ریز کیا ہے تو انہوں نے مجھے یہی کہا ہے، بڑی جو اچھی بات ہے اس کو میں اکنالج کروں گا، ہمیشہ کہا ہے کہ اسپتالیں آپ چلائیں، ہم سے تو پمز نہیں چلتا اسلام آباد کا، یہ لفظ ہے، تو ہم اسلام آباد سے بیٹھے ان اسپتالوں کو کیسے کنٹرول کریں گے، یہ آپ چلائیں۔ لیکن کچھ لوگ تھے جن کا کچھ اور خیال تھا، کچھ غلط گائیڈ کرنے والے بھی تھے، کچھ یہ کہتے تھے کہ جی بس سپریم کورٹ تو شاید دونوں حکومتیں گرا دے گی اگر یہ اسپتالیں چلی گئیں، یا کیا ہوگا، اس ٹائپ کے ڈر بٹھایا انہوں نے۔ پھر قانون بنانے شروع کر دیے، صوبے سے بھی کہا، ہم نے منع کیا کہ جی ہم آپ کے اس قانون کو نہیں مانتے۔ ہم نے وے آؤٹ، پھر ایک خط میں نے بھی لکھا، ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے ان کو کئی خطوط لکھے، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی خط لکھے اور وے آؤٹ بتایا کہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ہی طریقہ کار دیا ہوا ہے، وے آؤٹ ہے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسپتال صوبائی حکومت چلائے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ جو ابھی CCI کا سیشن ہوا تھا اجلاس، اس میٹنگ سے پہلے پرائم منسٹر صاحب سے الگ ملاقات چیف منسٹر صاحبان کی ہوتی ہے، اس میں نے دوبارہ یہ ریز کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی مجھے کہا کہ نہیں جی، یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسپتال، اور میں بڑا ان کا مشکور ہوں اس بات پہ کہ یہ اسپتال آپ کو چلانی چاہیے، اور آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں بالکل کہتا ہوں لاء منسٹر کو، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیلتھ کے، ان دونوں کو کہ آپ سے بات کر کے کریں۔ ہماری CCI کی میٹنگ ہوئی، وہ میٹنگ میں یہ ایجنڈا میں شامل نہیں تھا، لیکن میٹنگ کے آخر میں پرائم منسٹر صاحب نے خود میرے ریز کیے بغیر اس میٹنگ میں کہا کہ جی میری چیف منسٹر سندھ سے بات ہوئی ہے، وہاں لاء منسٹر صاحب موجود تھے، انہیں کہا کہ آپ اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب چیف منسٹر سندھ سے بات کریں اور یہ معاملہ طے کریں ایز دے وانٹ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل میں نے ڈاکٹر فیصل سلطان کے وہ میڈیا پہ ٹکرز وغیرہ بھی پڑھے تھے کہ انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا اور کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے۔ پھر آج میری، کل میں نے کوشش کی تھی، کل ہم ایک دوسرے کو مس کرتے رہے، آج میری ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات بھی ہوئی ہے،
اور ان کو میں نے کہا ہے کہ جی مجھے 2 یا 3 دن دیں, ہم آپ کو ایک وے فارورڈ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں رہتے ہوئے, اور وہ ہے, وہ بنا کے ہم بھیج دیں گے. میں ڈاکٹر فیصل سلطان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ بڑے ریسیپٹیو تھے, اور انہوں نے کہا مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپتال سندھ حکومت بہتر چلا رہی ہے اور ہمیں چلانی چاہیے, اس کا ایک حل اب نظر آتا ہے. اگر کوئی اور پھر بیچ میں خلل نہ ڈالے, اب میں لفظ مجھے نہیں آتا, خلل نہ ڈالے اس میں, تو یہ چیز تھی. آخری چیز, اور جو سب سے پہلے میں نے آپ سے کہی تھی اور جس کے لیے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, وہ ہے مردم شماری, سینسس. پچھلا سینسس یعنی یہ 2017 سے پہلے 1998 میں سینسس ہوا. تقریباً 19 سال بعد 2017 میں اس ملک میں سینسس کرایا گیا. جب سینسس کے ریزلٹس آئے, سینسس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 کا حصہ ہے, جس کو سپروائز اور کنٹرول اور اس کی پالیسیز طے کرتی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. جیسے وہ سینسس ختم ہوا, اس کے پروویژنل ریزلٹس سامنے آئے, تو ایک جنرل لوگوں کے اندر اس کے خلاف کہ یہ صحیح نہیں ہوا رائے پائی گئی. جب سی سی آئی میں غالباً اگست 2017 میں یہ سینسس آیا, تو تقریباً ہر ایک نے, مجھے اپنا تو اچھی طرح یاد ہے, بلکہ 1-2 اور چیف منسٹرز نے بھی سینسس کے بارے میں, اور بلکہ پنجاب کے چیف منسٹر نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا سینسس کو. میری اس میں موجود ہے بات, میں اس وقت سی سی آئی کا ممبر تھا, اس وقت بھی تھا, اور باقی لوگوں نے بھی کافی اعتراضات کیے. اس وقت ایشو یہ آیا, اور لا منسٹر صاحب نے بریف کیا کہ جی اگر ہم سینسس کو اپروو نہیں کرتے تو پھر 98 کے سینسس پہ ہمیں 2018 کے الیکشن کرانے پڑیں گے. یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی کہ جی 2098 کے سینسس پہ ہوں. تو اس پہ بھی فیصلہ یہ ہوا کہ سینسس کو منظور نہیں کرنا ہے, آئین میں ترمیم کر دینی ہے کہ پروویژنل سینسس, ایک پروویژنل سینسس ہوتا ہے, پھر فائنل سینسس ہوتا ہے. پروویژنل سینسس پہ ہم 2018 کے الیکشن کرائیں. اچھا, وہ سی سی آئی کا تو پاور نہیں ہے نا پارلیمنٹ کو کہنا. اس وقت کی حکومت نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملایا. اس وقت نون لیگ کی نواز شریف صاحب, بلکہ شاید خاقان بن گئے تھے پرائم منسٹر, وہ پرائم منسٹر تھے. پی ٹی آئی بھی حکومت میں تھی خیبر پختونخوا میں, پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں بھی تھی, اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی پیپلز پارٹی کے تھے. پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں تھی, پنجاب کا لیڈر آف اپوزیشن پی ٹی آئی کا تھا. تو ساری پارٹیز تھیں اس میں انوالو, اور ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ آئین میں ترمیم ہو, اور یہ پروویژنل سینسس کو صرف الیکشن کے لیے منظور کیا جائے. اور یہ ہوا, 2018 کے الیکشن ہوئے. اچھا, اس کے بعد نومبر میں 2 سی سی آئی کی, نومبر 2017 میں 2 سی سی آئی کی میٹنگز ہوئی. پہلی میٹنگ میں اگین کہا گیا کہ پروویژنل سینسس کو آپ پہلے یہ فیصلہ کیا سی سی آئی نے کہ 1% ری ویلیڈیشن کرائیں, یعنی اگر 100 بلاک ہیں پورے ملک میں, تو ہزاروں میں, ان میں سے ایک بلاک کو آپ دوبارہ چیک کریں رینڈم پہ, وہ آپ ایک طریقہ نکالیں کہ جی واقعی یہ کنفرم کرتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر, بلکہ سینٹ کے اندر سارے پولیٹیکل پارٹیز ملی, اور ان پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک اگریمنٹ اور ایک ڈاکیومنٹ بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ 5% ری ویلیڈیشن ہونی چاہیے. 24 نومبر 2017 کو دوبارہ سی سی آئی کا اجلاس ہوتا ہے, اور اس میں سی سی آئی فیصلہ کرتی ہے کہ 1% نہیں, بیکاز پارلیمنٹ نے یا ایک سینٹ کی طرف سے آیا تھا, کوئی ڈائریکشن نہیں آئی تھی وہاں سے, لیکن ایک انہوں نے آپس میں طے کیا تھا. ہم سب نے کہا کہ ہمیں ہر پولیٹیکل سی سی آئی نمائندہ پورے پاکستان کی ہے, اور جب ساری جماعتوں نے مل کے ایک کہا ہے کہ 5% ری ویلیڈیشن ہونی چاہیے, تو ہم نے کہا 5% ری ویلیڈیشن ہو, اور یہی آرڈر اسٹیٹسٹکس ڈویژن کو دے دیے گئے. اگلی سی سی آئی مارچ 2018 میں ہوئی,
اس زمانے میں 3-4 مہینے میں CCI ہو جاتی تھی, اب نہیں, وہ سال سال ہو جاتے ہیں. دوبارہ ہوئی, ریٹریٹ کیا کہ یہ فیصلہ کہ 5% آپ نے کرنی ہے. پچھلی حکومت کی آخری CCI کی میٹنگ ہوئی تھی 27 مئی 2018. 29 مئی کو غالباً ڈیزالو ہوئی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں. 27 مئی کو ایک آخری میٹنگ ہوئی, اس میں لے آئے ایک اسٹیٹسٹک ڈویژن والے کہ جی ہم سے یہ 5% نہیں ہو سک رہا ہے اب اس وقت. تو ادھر CCI نے فیصلہ کیا کہ جی اب یہ پارلیمنٹ میں بھیجو. ہم ویسے ہی 2 دن رہ گئے تھے, ہم کیسے ایک اتنا بڑا فیصلہ کر لیتے, اور ساری CCI نے کہا یہ پارلیمنٹ, اور اس وقت پارلیمنٹ بھی نہیں آنی تھی, کہ جب نئی حکومت آئے گی, نئی پارلیمنٹ آئے گی, نئی پارلیمنٹ میں یہ چیز بھیجیں, اور وہ CCI سے گائیڈنس CCI پارلیمنٹ سے لے. یہ فیصلہ ہوا, حکومتیں ختم ہو گئیں. یہ حکومت آئی, پہلے سپٹمبر 2018 میں میٹنگ ہوئی, پھر اکتوبر میں میٹنگ ہوئی, پھر دسمبر 2019 میں 1.25 سال بعد میٹنگ ہوئی, پھر اگست 2020 میں میٹنگ ہوئی, پھر نومبر 2020 میں میٹنگ ہوئی. پہلی 4 میٹنگ میں سینسس کا ذکر ہی نہیں کیا. نومبر 2020 میں وہ لے آئے سینسس میں کہ جی ہم نے ایک کیبنٹ کمیٹی بنا دی ہے, وفاقی حکومت کی کیبنٹ کمیٹی بنائی, سینسس CCI کا مسئلہ ہے, اور وہ اس پہ بات چیت کر رہی ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ بھائی آپ نے کیبنٹ کمیٹی بنائی ہے تو مہربانی کر کے صوبوں کی رائے اس کیبنٹ کمیٹی سے کہیں کہ لے. اس بات کو منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو کہ CCI کے ممبر ہیں انہوں نے انڈورس کیا, اور CCI نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کیبنٹ کمیٹی جو مردم شماری پہ بنائی گئی ہے وہ صوبوں سے کنسلٹ کرے گی. ہم انتظار کرتے رہے, میرے سے کسی نے, یعنی صوبہ سندھ سے کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. 7 اپریل کو میٹنگ ہوتی ہے, پہلے وہ میٹنگ فیبروری میں ہونی تھی, پھر مارچ میں ہونی تھی, فائنلی 7 اپریل کو میٹنگ ہوئی. 7 اپریل کو میٹنگ ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ, اس دوران ہم نے اخباروں میں پڑھا کہ کیبنٹ کمیٹی نے اپروو کر دیا, اور پھر کابینہ میں آیا, اور کابینہ نے بھی ایک ڈسینٹنگ ووٹ کے ساتھ اپروو کر دیا یہ سینسس. اب یہ سب ہم اخباری خبریں تھیں اور اخبار سے پتہ چل رہا تھا ہمیں. جب ادھر گئے تو انہوں نے کہا جی یہ کیبنٹ نے منظور کر دی, اب آپ منظور کر لیں. انہوں نے بتائی بھی سینسس کی, میں تو اتنی بار سن چکا تھا وہ ساری باتیں, ابھی بھی پھر ایک پریس کانفرنس میں آپ لوگوں نے شاید سنی ہو, اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر پریس کانفرنس میں یہی باتیں, پچھلی حکومت بھی یہی کرتی تھی کہ اس طریقے سے ہم نے اتنا اچھا سینسس کیا. جب آئی سامنے وہ بات, میں نے کہا کہ جی بالکل نہیں, میں اس کو منظور نہیں کر سکتا, اور میں نے ریزنز دیے. میں نے پہلے ریزن تو دیے کہ جی اس سینسس کو ڈفرینٹ اوقات میں ہر صوبے نے اور وفاق نے اس پہ اعتراضات اٹھائے, خدشات ظاہر کیے. یہ نہیں کہ میں صرف کر رہا ہوں. اس سینسس کے لیے CCI نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کو پارلیمنٹ میں بھیجا جائے, وفاقی حکومت نے وہ فیصلہ نہیں مانا. اچھا, جب میں نے یہ کہا تو کہا کہ جی ہمیں پارلیمنٹ سے کوئی ریفرنس آیا نہیں تھا, اس لیے ہم نے ان کو نہیں بھیجا. میں نے کہا لیکن CCI کا ایک فیصلہ تھا, آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا اس کو. 2 سال تقریباً, بلکہ زیادہ ہو گئے نا, مئی 2018 سے تقریباً 3 سال ہونے لگے, آپ نے وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے, کہ آپ نے بتایا بھی نہیں, اب بتا رہے. دوسرا میں نے کہا کہ نومبر کے اندر جو میٹنگ ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ صوبوں سے کنسلٹ کرنا ہے, میرے سے تو نہیں کیا, اور جہاں تک مجھے پتا ہے میرے چیف منسٹرز باقی بیٹھے ہوئے تھے, باقی صوبوں سے بھی نہیں کیا ہے. انہوں نے ہاں میں عامل ہے کہ ہم سے کنسلٹ نہیں کیا ہے. میں نے کہا آپ فیڈرل گورنمنٹ بلیٹنٹلی CCI کے احکامات کو, اس لیے CCI پارٹ 2 لیجسلیٹو لسٹ کے لیے پالیسی سیٹ کرتی ہے, احکامات کو کیا کہتے ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال رہا ہے یا ہوا میں اڑا دے رہا ہے, وہ آپ کر رہے ہیں, اور ہم چپ بیٹھ کے میں کچھ نہ کہوں. اس کا تو ان کے پاس جواب بھی نہیں تھا کہ کیوں کنسلٹ نہیں کیا, کوئی جواب ہی نہیں تھا. پہلی والی کا انہوں نے جواب دیا کہ جی جب ہمیں پارلیمنٹ نے بھیجا نہیں تو ہم واپس کیسے بھیجیں. میں کہا CCI کا آرڈر تھا یا CCI کے احکامات تھے
CCI کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجنا چاہیے تھا. خیر یہ ہوا. تیسرا میں نے آپ کو یہ تو بتایا نا کہ ڈفرینٹ مواقع میں کیا ہوا. میں نے ان سے کہا کہ سندھ کے ساتھ ہمارے حساب سے شدید جو ہے وہ اس پہ انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہمیں, اور اس کے میں نے ان کو نمبرز کے ساتھ بتایا, اور میں آپ کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ادھر. میں نے انہیں کہا کہ جی طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے. پہلے گھر شماری کرتے ہیں, وہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, گھر شماری کر کے ہر صوبے میں پتہ چل گیا, ہر وارڈ میں, ہر سینسس سرکل میں کہ اتنے گھر ہیں. پھر جا کے ان گھروں میں کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں, ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, اور وہ مردم شماری ہوتی ہے. جب مردم شماری ہو گئی اور گھر شماری ہوئی بھی ہے, اگر آپ ٹوٹل مردم شماری کو ڈیوائڈ کریں نمبر آف ہاؤسز سے, تو نمبر آف پرسنس پر ہاؤس ہولڈ, یعنی ہر گھر میں کتنے فرد ہیں, وہ نمبر ایک آ جاتا ہے. وہ نمبر سینسس میں جو آ رہا ہے, اور یہ اب تو اوپن ہو گیا ہے نا, پہلے تو پروویشنل تھا, میں بتا نہیں سکتا تھا آپ لوگوں کو اتنا کھلا ہے. اب تو پبلش ہو جانے چاہیے, وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ اسٹیٹسٹکس ڈویژن نے ابھی تک اپنے ویب سائٹ پہ کی نہیں. خیبر پختونخوا میں وہ نمبر تھا 8.03 8.03 فرد پر ہاؤس ہولڈ. بلوچستان میں 7.06 7.06, پنجاب میں 6.47 اور سندھ میں 5.64. مطلب 8 خیبر پختونخوا میں 5.5 سندھ میں. اچھا میں نے کہا کہ اب یہ ہو گیا, چلیں آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن میرے پاس ایک اور انڈیکیٹر موجود ہے جس سے ذریعے میں یہ کمپیئر ہوگی. میں نے CCI پہ پورا بتایا, کمپیئر کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ یونیسیف ایک کراتی ہے ملٹی انڈیکیٹر کلچرل کلسٹر سروے. یہ اس میں بہت سارے انڈیکیٹرز نکالتے ہیں کہ جی اس میں ایک انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کتنے فرد ہیں, اور یہ چاروں صوبوں میں کرتے ہیں. چاروں صوبوں کے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ, اکیلے نہیں کرتے, ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. ہمارے یہاں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ساتھ یہ کرتے ہیں, باقی صوبوں میں کرتے ہیں. KPK میں 2016-17 میں یہ سروے ہوا, جس وقت سینسس ہوا تھا نا, اس وقت آخری سروے یہ تھا 2016-17 کا. KPK میں نمبر آف پرسنس پر ہاؤس ہولڈ جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیے, ایک سیمپل لے کے سارا ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا کے, تھا 7.6 7.6, اور سینسس میں 8.03. چلے تھوڑا بہت فرق. پنجاب میں یعنی لیکن کم, سینسس سے یونیسیف کا یعنی جو ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے تھا اس کی کم. پنجاب میں یونیسیف اور پنجاب حکومت کا جو سروے تھا وہ 6.3, سینسس کا 6.47, برابر آس پاس لیکن کم. سندھ اور بلوچستان کے ساتھ زیادتی. میں پہلے بلوچستان پہ آ جاتا ہوں. بلوچستان میں جو یونیسیف کا سروے ہے پرانا 2010 کا, اس کے بعد وہاں نہیں ہوا, اب شاید ریسنٹلی ہوا, مجھے نہیں پتا. 7.7 اور سینسس میں 7.06, یعنی بلوچستان کی پاپولیشن ہے 12.335 ملین, یعنی 1.23 کروڑ. اور اگر یہ نمبر صحیح ہو یونیسیف والا, وہ لگائیں تو تقریباً 1.25 ملین پاپولیشن بلوچستان کی بھی بڑھ جاتی ہے. باقی صوبوں کی تھوڑی گھٹ رہی ہے, میں چلو گھٹاؤ نہیں, وہ جو آ رہا ہے نمبر اس پہ رکھو. سندھ کے ساتھ سب سے زیادہ نقصان ہو, اور یہ میں کہوں گا آپ لوگ پلیز نوٹ کریں, اور یہ میری آواز ہر ایک تک پہنچائیں. اس لیے اگر ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے اٹھائیں. جو ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے جو یونیسیف نے حکومت سندھ کے ساتھ مل کے 2014 میں کیا تھا, جس وقت 2017 میں یہ تھا لاسٹ سینس وہی تھا, نمبر پر ہاؤس ہولڈ تھا 7.2, یعنی بلوچستان سے کم, خیبر پختونخوا سے کم, اور پنجاب سے زیادہ 7.2. اور سینسس میں نے آپ کو بتایا کیا تھا 5.64. ہمارے نمبر آف ہاؤسز ہیں 84,78,047, یہ جو سینسس کے ہیں.
اگر آپ اس کو 7.2 سے ملٹیپلائی کریں تو ہماری آبادی بنتی ہے 61 ملین، 6 کروڑ 10 لاکھ، اور انہوں نے ہمیں دی ہے 4 کروڑ 78 لاکھ، تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی کا فرق ہے سندھ کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت ہم 23.5-24% پہ ہیں، تو ہمیں این ایف سی کے ریسورسز بھی 23.5-24% سے ملتے ہیں، ہمیں نیشنل اسمبلی کی سیٹس بھی 23.5-24% کے حوالے سے ملتی ہیں۔ یہ نمبر اگر آپ رکھیں گے تو ہماری ہو جائے گی 29%۔ ہمارا شیئر این ایف سی کا بڑھے گا، ہماری صوبے کی نمائندگی وفاق میں بڑھے گی۔ اب اتنے بڑے پروف کے ہوتے ہوئے میں کیسے ایکسیپٹ کروں یہ سینسس؟ میں کیسے دغا کروں اپنے صوبے کے ساتھ؟ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں آج، اور میں نے وے فارورڈ بھی بتایا انہیں، کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے ہیں، اس کے لیے میں نے کہا دیکھیں وے آؤٹ پچھلی حکومت نے بھی نکالا تھا۔ کیسے نکالا تھا؟ اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کریں۔ ادھر تو میں نے کہا میں ایک بیٹھا ہوں نا، جام کمال صاحب نے پہلے دن انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا، پھر اگلے دفعے انہوں نے، ان کے اپنے اعتراضات تھے، ان کو اپنے کولیشن پارٹنر سے صلاح مشورہ کرنا تھا، اور ان کو میں نے بتایا کہ جی بلوچستان سے بھی ہو رہی ہے ناانصافی ہمارے حساب سے۔ میں نے کہا آپ سارے، میں ایک ہی بیٹھا ہوں، آپ بلڈوز بھی کر دیں گے، آپ 7 ووٹ ایک طرف ہے، میں 8واں ووٹ ہوں، میں مخالف ووٹ کر بھی دوں تو آپ پاس کر دیں گے۔ لیکن یہ 1973 کے بعد جب سے سی سی آئی، اور یہ 45ویں میٹنگ تھی سی سی آئی کی، 44 یا 45، آج تک ہزاروں فیصلے سی سی آئی میں ہوئے، سارے کے سارے بائی کنسنسس ہوئے۔ یہ پہلا فیصلہ ہوگا جو کنسنسس سے نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسے فیصلہ نہ کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جلد بازی نہ کریں، اس لیے کہ ویسی دیر بہت ہوگی۔ میں نے حل دیا کہ آپ آج سے سینسس شروع کریں اور ایک ٹارگٹ رکھیں کہ سال میں پورا کریں۔ یہ میں نے پوچھا ان سے سینسس کب ہوا تھا، سب نے بڑے بتایا 2017۔ میں نے کہا جب 4 سال زندہ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ تو 5واں سال بھی زندہ رہ لیں گے۔ لیکن ایک صحیح چیز تو اپروو کرے، اتنی بڑی باڈی ایک غلط چیز کیسے اپروو کر رہی ہے؟ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں خدشات ہیں۔ کیبنٹ کمیٹی، کیبنٹ نے بھی کہا جی اس میں خدشات تو ہیں، ریزرویشنز ہیں، لیکن اس کو منظور کرتے ہیں۔ مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جانتے بوجھتے آپ چیز منظور کریں۔ میں نے کہا آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، آپ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے لیے جیسے جنرل الیکشنز کے لیے ایک ترمیم کی گئی تھی وہ ترمیم کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز جلدی سے ہو، لیکن ایک غلط سینسس اپروو نہ کر دیں۔ خیر آپ سب کو پتہ ہے انہوں نے بات نہیں مانی، میں نے اپنا ووٹ رجسٹر کرایا اس میٹنگ کے دوران، اس لیے دوسری میٹنگ آن لائن ہوئی تھی۔ بلوچستان کے چیف منسٹر نے اس کے سپورٹ میں ووٹ دیا، کے پی کے چیف منسٹر نے اس کے سپورٹ میں ووٹ دیا، پنجاب کے چیف منسٹر نے سپورٹ میں ووٹ دیا، میں نے اسے مخالف ووٹ دیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا پاور استعمال کرتے ہوئے باقی جو 3 ممبرز تھے ان کا ووٹ خود ہی استعمال کر لیا، وہ بولے بھی نہیں۔ میں کہتا رہا ادھر کہ پرائم منسٹر صاحب دے آر 3 ادر ممبرز آف دا سی سی آئی، ان سے پوچھ تو لیں، ان میں سے ایک کا تعلق تو سندھ سے الیکٹ ہو کے گئے، دوسرا ساری عمر کراچی میں رہے، تیسرے خیبر پختونخوا سے تعلق ہے ان کا بھی کراچی میں بھی ایک ہسٹری ہے، خیر اس کو میں نہیں جاتا اس پہ۔ آپ باقیوں سے پوچھ تو لیں۔ تو انہوں نے پوچھنا، وہ باقی تو وہ جو کیا ہز ماسٹرز وائس بنے ہوئے تھے، وہ یس پرائم منسٹر کہا، انہوں نے کہا بھی نہیں، سمجھ لیا گیا یس پرائم منسٹر، اور یہ سینسس منظور ہو گیا۔ میں نے اسی وقت ان کو کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، جب میں خوش نہیں ہوں ایک فیصلے سے۔ آئین میں موجود ہے ایک شک کہ اگر کوئی بھی فرد یا کوئی بھی فریق، فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی صوبائی حکومت، سی سی آئی کے کسی فیصلے سے خوش نہیں ہے تو وہ پارلیمنٹ میں ایک ریفرنس بھیج سکتا ہے، پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں یہ استعمال کروں گا، لیکن میں نے پہلے اپنی حکومت، اس لیے پروونشل گورنمنٹ کا ذکر ہے اس میں، کل میں نے کابینہ سے منظوری لے لی اس کی،
پہلے کابینہ کو سامنے یہ ساری چیزیں رکھنی تھی، اس لیے میں ویٹ بھی کر رہا تھا کہ کابینہ کا اجلاس ہو جائے اور پھر میں آپ سے بات کروں. کابینہ نے منظوری دے دی ہے. میں نے ایک ڈسینٹنگ جو نوٹ ہے وہ بھی بھیج دیا پرائم منسٹر صاحب کو اور سارے ممبران کو سی سی آئی کے، اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اگر میں خوش نہیں ہوں تو میں پارلیمنٹ میں جاؤں. میں نے جو دوسری بات ہو، میں نے کہا میں اکیلا فیڈرل گورنمنٹ کا کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ 2018-27 میں 2018 کو سی سی آئی نے کہا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیجیں. اب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے اختیارات سے دستبردار ہو گئی، اب حکومت سندھ فیڈرل گورنمنٹ کا کام کر کے یہ پارلیمنٹ میں بھیجے گی. ہمیں نہیں پتہ پارلیمنٹ میں کیا فیصلہ ہوگا، لیکن کم از کم ہمارے صوبے کے لوگوں کی آواز تو ہمارے نمائندگان مجھے امید ہے ادھر اٹھائیں گے. ادھر جو بہت زیادہ شور مچاتے رہے سینسس کے حوالے سے وہ کچھ کہیں گے. تو یہ حقائق تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. میں ڈسینٹنگ نوٹ بھیج چکا ہوں اور میں نے کہا ہے وہ شیئر بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ 2 یا 4 دن میں، 1 ہفتے کے اندر اندر ہم پارلیمنٹ کو ایک ریفرنس بھیج دیں گے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں سی سی آئی کے فیصلے پہ. میری بات سنیں، سب سے پہلے تو آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1% یا 5% کریں، ابھی وہ بالکل نہیں ہوں گے وہ بلاک سارے، یہ تو ایک نو برینر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ غلط سینسس جس کو پتہ ہے سب غلط اس کو منظور کر دیا جائے. میں نے کیا کہا، آپ نے سنا میری بات، کہ آج اعلان کرو نیا سینسس کر رہے ہو، وار فوٹنگز پہ سینسس کرو، 1 سال میں کمپلیٹ کرو. 2022 میں یہ سینسس کمپلیٹ ہو جانے چاہیے، شروع میں اسی وقت 1 سال کا ٹائم دو، سارے مل کے یہ کام کریں، ماڈرن ٹیکنالوجی وغیرہ جو استعمال کرنی ہے وہ کریں، نیا سینسس کرائیں، ایک فالٹی سینسس کو منظور نہ کریں. میرا یہ ڈیمانڈ ہے، یہ نہیں کہ 1% اور 5% کریں. فارم 2A میں اس وقت تو بھول بھی گیا ہوں کہ